امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اہل بیت میں دیکھا جائے، کیونکہ ولادت ہے میرے مولا کی، تو امام کو تمام اہل بیت میں کریمہ اہل بیت کہا جاتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا مولا فرماتا ہے 4 قسم کے شخصیات ہیں، 4 قسم کے شخص ہیں، چاروں قسم کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اب کمال یہ ہے کہ ہم آل محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے کس خصلت کو، کس خصوصیت کو اپناتے ہیں۔ پہلی خصوصیت امام نے بیان کی، پہلا شخص اس کی حالت ہو، امام نے فرمایا پہلا وہ شخص لئیم انسان۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلا شخصیت جو ہے وہ ہے لئیم۔ 4 قسم بیان کی شخص انسان کی، کا پہلا لئیم ہے۔ لئیم شخص کا کیا معنی؟ یعنی امام بتلانا یہ چاہتے ہیں، لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا۔ مثال کے طور پہ چند افراد معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس پروردگار عالم کی بھرپور نعمتیں ہیں، بھرپور عنایت ہے، مگر نہ وہ خود اچھا کھاتے ہیں نہ وہ کسی کو اپنے مال میں سے عنایت فرماتے ہیں۔ چلو اگر ایک بندہ کسی دوسرے کو نہیں دے رہا تو کم سے کم خود تو بہتر کھائے، مگر اسی لیے امام نے کہا لئیم ہے وہ شخص کہ جو نہ خود اچھا کھاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو کھلاتا ہے، یعنی کھلاتا ہی نہیں۔ تو پہلا شخص جو لئیم ہو۔ دوسرا امام نے بیان کیا کہ دوسرا امام کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ ہے بخیل، اور اسی کے بارے میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ مرد کو بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل یعنی کنجوس۔ کیا مطلب؟ خود کھائے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے مال سے کوئی دوسرا نہ کھا لے۔ یعنی پروردگار عالم نے انسان کو چیزیں عنایت فرمائی ہیں، نعمتیں، اپنی رحمت، اپنی برکت بے تحاشا ہے، دنیا کی ہر دولت ہے، مگر کیا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے ہے۔ یعنی بخیل کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے اوپر، اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ بعض اوقات کچھ حضرات ایسے ہیں، اب کوئی برا نہ منائے مگر یہ حقیقی بات ہے، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ معاشرے میں کہ جو نہ اپنے گھر والوں تک کو عنایت نہیں فرماتے، اپنے گھر والوں کو دینے کو تیار نہیں، اپنے اہل و عیال کو دینے کو تیار نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بھائی کے پاس ہے اور دوسرے بھائی کے پاس نہیں ہے تو اس بھائی کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائی کو عنایت فرمائے، اپنے مال میں سے دے، تاکہ اس کی وہ مشکل آسان ہو جائے۔ اس کی مشکل آسان ہونا یہ اس کے لیے باعث ثواب ہے، نہ کہ باعث مذمت۔ پروردگار عالم اگر ایک مومن یا یوں کہوں کہ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے تو جو مدد کر رہا ہے پروردگار عالم اس کو اس سے دگنا عنایت فرماتا۔ تو بخیل انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصاً مرد حضرات کو کہ وہ انسان یعنی مرد کم از کم بخیل نہ ہو۔ محمد جعفر صادق فرماتے ہیں بخیل نہیں ہونا چاہیے مرد کو۔ تو امام نے دوسرے شخص بیان کیا کہ 4 قسم کی شخصیات ہیں، پہلا شخص جو لئیم ہو، دوسرا بخیل، تیسرا امام نے فرمایا، امام کہتے ہیں سخی انسان، یعنی وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ اس کے پاس ہے جتنا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آدھا سامنے بانٹ دوں اور آدھا اپنے رکھ لوں، جو خود کھاؤں وہ دوسرے کو بھی کھلاؤں، یہ ہے سخاوت۔ جو چوتھا امام نے بتایا، امام نے کہا چوتھا ہے کریم۔ کریم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس خود اپنے لیے نہ ہو مگر وہ اپنا مال دوسرے کو عنایت کر دے، یعنی اپنے کھانے کے لیے نہ رکھے بلکہ اپنے میں سے کسی دوسرے کو عنایت فرما دے۔ اسی لیے میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا سورہ دہر کی، کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ حالت روزہ میں ہے آل محمد، منت کے روزے ہیں، حالت روزہ میں ہے، مگر کیا ہے کہ دروازے پر فقیر آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، یتیم آ رہا ہے، تو جو اپنا حصہ ہے وہ آل محمد نے اٹھا کے اس کو دے دیا، دروازے پہ سائل آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ کریم ہونے کی نشانی ہے۔